بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ پر گفتگو جاری تھی۔ آئیے مزید آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے فضائل سنتے ہیں۔ سیدنا رؤوف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفقت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں مذکور دونوں اسموں یعنی رؤوف اور رحیم کا معنی قریب ہے، کیونکہ رافت رحمت کی ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا یہ نام رکھا کیونکہ آپ کو انسانوں پر انتہائی شفیق بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو یقینی طور پر مقبول ہے اور میں نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگنے کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ نیز دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کہ وہ جانتے نہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ رافت رحمت سے بڑھ کر ہے اور اس میں امت مرحومہ کی نسبت شفقت اور مہربانی زیادہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ آپ فرما برداروں کے لیے رؤوف اور گناہ گاروں کے لیے رحیم ہیں۔ فرغانی نے کہا رافت محبت کی بنا پر پیدا ہونے والی لطیف ترین رحمت باطنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان ہیں۔ رحمت شفقت میلان اور دلی لگاؤ کو کہتے ہیں۔ سیدنا اذن خیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچھی بات سننے والے ہیں۔ اس کا معنی ہے خیر اور بھلائی کو سننے والے ہیں، نہ کہ شر اور فساد کو۔ آپ کے وصف میں آیا ہے کہ آپ کسی کے خلاف کسی کی بات قبول نہیں فرماتے تھے۔ یہ رحمت اور وصف کمال ہے، اس کی ضد جبر و انتقام ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ آپ کے کرم اور حسن اخلاق کا بیان ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا صحیح الاسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحیح اسلام والے ہیں۔ اس سے مراد
اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایمان و اسلام ہے تو اس میں شک نہیں کہ آپ ایمان و اسلام میں تمام مخلوق سے اعلیٰ و اکمل ہیں، اور اپنے رب کی عبادت اور فرما برداری میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور اگر آپ کی ملت اور شریعت مراد ہو تو آپ شریعت کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اکمل اور ملت و طریقت کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں۔ اور اگر آپ کے دین کی تغیر و تبدل سے حفاظت اور زمانے گزرنے کے باوجود دائم و باقی رہنا مراد ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت سے قیامت تک محفوظ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ سید کا معنی اس سے پہلے سلسلوں میں گزر چکا ہے۔ کونین سے مراد دنیا و آخرت ہے، بعض نے کہا زمین و آسمان ہے، ان میں سے ہر ایک کون بمانی نو پیدا ہے۔ کہا جاتا ہے کون اللہ العالم فتکون، اللہ تبارک و تعالی نے جہان کو پیدا فرمایا تو وہ پیدا ہو گیا۔ سید الکونین کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا و آخرت والوں یا زمین و آسمان والوں کے سردار ہیں۔ سیدنا عین النعیمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چشمہ نعمت ہیں۔ عین ان کا معنی ہے شے کی ذات اور نعیم کا معنی ہے راحت اور سہولت۔ تمام نعمتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ ہر نعمت آپ پر ایمان لانے، آپ کی حفاظت اور آپ کی ملت کی پناہ میں داخل ہونے میں ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت اس مضمون کو اپنے اشعار میں اس طرح بیان کرتے ہیں: لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کیوں نہیں، مجھے عرش کے رب کی قسم ہے، جس کو جو نعمت بھی ملی ہے در رسول ہی سے ملتی ہے۔ دونوں جہاں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا صدقہ نعمتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں: زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے ہیں ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل و کرم کے ایسے بادل روانہ فرمائے کہ آج تک اور تا قیامت زمانہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے پانی سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے زخمی دلوں پر اپنی محبت کی مرہم رکھ کر ہمارے چاک سی دیے اور ہم گناہ گاروں کے عیبوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیا۔ بھلا یہ بتاؤ یہ شان کس کے لیے ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے۔ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی کروڑوں اربوں عطائیں اور نوازشیں لوگوں کے آج بھی دکھ درد دور کر رہی ہیں، اور قیامت کو بھی یہی حال ہوگا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ بے مثال اور حیران کن فیوزات بغیر طلب مانگے ہمیں مل رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا عین الغر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے بہترین لوگوں کے سردار ہیں۔ ہر شے کی ابتدا اور بہترین حصے کو غرہ کہتے ہیں۔ عین ان کا معنی ہے آنکھ، بہترین اور قوم کا سردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمدہ ترین لوگوں کی زیب و زینت، سب سے بہتر اور سب کے رئیس اور سردار ہیں۔ غرون سے مراد یہ امت شریفہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے اور سب سے سبقت لے جانے والی ہے، یا اس لیے کہ مسلمان قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے اور وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ غرن سے مراد تمام مخلوق سے بہترین اور بلند ترین افراد، یعنی انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام صالحین بندے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر عین العزی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ تمام عزتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور آپ کی ذات اقدس میں جمع ہیں۔ ہر عزت آپ ہی کی عزت سے وابستہ ہے، جیسے عین النعیمی میں جو کہ آپ نے ابھی سنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا سعد اللہ و سعد الخلق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی برکت ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی سعادت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی خیر و برکت اور سعادت ہیں، اور آپ ہی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی کی برکت ہیں۔ دنیا میں جو بھی سعادت مند آیا، خواہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یا بعد، اس نے آپ ہی کے واسطے سے آپ سے استمداد کے مطابق سعادت پائی، لہذا آپ ہی سعید برحق ہیں، آپ ہی سعادت کا سر چشمہ ہیں، اور آپ ہی دائرہ سعادت کا مرکز ہیں۔ سیدنا خطیب الاممی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے خطیب ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خطبہ ہے جو آپ کے دل مبارک سے نکل کر آپ کی زبان مبارکہ پر جاری ہوا۔ آپ تمام انبیاء و مرسلین سے آگے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی کسی مخلوق نے نہ سنی ہوگی۔ پھر آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے کہ مخلوق کا حساب شروع کیا جائے۔ اس وقت تمام انبیاء و مرسلین اپنے اوپر آپ کی فضیلت کا اعتراف کریں گے۔ فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا علم الہدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نشان ہدایت ہیں۔ علم کا معنی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی دلیل ہیں اور علامت ہیں۔ آپ کی پیروی اور محبت کے نور اور آپ کی اقتداء سے ہی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جسے آپ کی محبت اور پیروی حاصل ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ سے دور ہوا وہ گمراہ اور بھٹکا ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک علامت آپ کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا کاشف الکرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں۔ کربی کربتن تکلیف اور مصیبت کی جمع ہے۔ کاشف الکرب کا معنی ہے تکالیف کو دور اور ختم کرنے والے۔ اس میں دنیا و آخرت کی تمام مصیبتیں داخل ہیں۔ مصائب کی دوری، آپ کی شفاعت،
آپ کی پناہ لینے، آپ سے مدد طلب کرنے، آپ کا دامن تھامنے، آپ کے مرتبے سے وسیلہ پکڑنے اور بکثرت درود پاک بھیجنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا رافع الرتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رتبوں کو بلند کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے متبعین یعنی پیروی کرنے والوں کے مراتب و درجات اور مرتبہ و مقام دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلند کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ذکر کی گئی شفاعت کی قسموں کی طرف اشارہ ہو، کچھ جنتیوں کی ترقی کے لیے، کچھ لوگوں کے اعمال کا وزن زیادہ کرنے کے لیے اور اعراف والوں کے جنت میں داخلے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا عز العربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا عرب کی آبرو ہیں۔ آپ سے پہلے عرب سخت بدحالی، تنگی اور مصیبت میں تھے، بھوک کے مارے گٹلیاں چوستے تھے، کھالے اور مردار کھاتے تھے، درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ان کی آرا مختلف اور خواہشات پراکندہ تھیں، نہ کوئی دین تھا نہ بادشاہ، ان کے شہر پھیلاؤ سے محروم تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹتے، خون بہاتے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بناتے، عورتوں کی عزت لوٹتے، ان کی بے حرمتی کرتے اور مردوں کو قید کر لیتے، ان میں جہالت عام تھی، گمراہی نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے سے نہ کسی نبوت سے شناسا تھے نہ کسی کتاب سے، دوسری قومیں انہیں کمزور اور حقیر جانتی تھی، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، نبوت، کتاب، سلطنت، غلبہ اور مال کی کثرت کی بنا پر ان پر دست درازی کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ان میں سے سید الانبیاء و مرسلین، زمین و آسمان والوں سے افضل ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے طفیل ان کا حال درست ہو گیا، ان کا دین صحیح ہو گیا اور آپ کی بدولت تمام شہروں اور تمام اقوام پر غالب آ گئے۔ دوسری قومیں ان کی طرف مائل ہوئیں، ان کی فرما بردار ہوئیں اور ان کے دین کے تابع ہوئیں۔ عربوں نے قیصر و کسریٰ کا ملک روم اور ایران وغیرہ فتح کر لیا، دنیا و آخرت کی عزت پائی، لوگ ان کے شہروں کا قصد کرنے لگے، ان کی لغت سیکھنے لگے، ان کی زبان اپنانے لگے، ان کے اشعار کا مطالعہ کرنے لگے، ان کی مثالوں کو یاد کرنے لگے، ان کی سیرت و تاریخ پڑھنے لگے اور اس میں دلچسپی لینے لگے اور عربی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے لگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا عز العربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بعض دیگر نسخوں میں عز القربی عین کی جگہ قاف ہے، قربن اور قربتن کی جمع ہے قربہ، وہ کار خیر کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب طلب کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور عبادتیں صحیح ہوتی ہیں۔ قرب سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور نزدیکی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جسے آپ کی نزدیکی حاصل ہو وہ آپ کی برکت سے عزت و سرفرازی حاصل کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی عز العرب یا عز القرب صحابی رسول ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا نام اسحمہ اور لقب نجاشی تھا، عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا اور تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد
اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں بعد ناگہاں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکے۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مکہ سے مجرم بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے ادب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پر امن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن عاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی، اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو سخت قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحائفوں کو واپس لوٹا کر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ نماز غائبانہ صرف حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، ہمارے لیے یہ نماز جنازہ غائبانہ کوئی درست نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل